بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایک شریف اور کمزور آدمی تھا۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتا رہتا تھا کہ مجھ غریب بے سہارا کو غیب سے روزی عطا فرما اور مجھے محنت و مشقت کے عذاب میں نہ ڈال۔ مریل گدھے پر گھوڑوں اور اونٹوں کا بوجھ نہیں لادا جا سکتا۔ پاؤں والا تو چل کر روزی پیدا کر سکتا ہے اور جس کے پاؤں نہ ہوں اس کو تیرا ہی آسرا ہے۔ اے اللہ پاک سب کی سننے والے، میں منہ سے ہی تجھ سے مانگ سکتا ہوں لیکن مشقت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ بس یہی ورد و وظائف اس کی دن رات کی مصروفیت تھی۔ اس کا یہ عمل ہر عام و خاص میں مشہور ہو چکا تھا۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے۔ خدا نے ہر شخص کی روزی محنت و مشقت کے راستے اتاری ہے، لیکن اسے دیکھو، ہاتھ پیر ہلائے بغیر خدا سے اپنا رزق طلب کرتا ہے۔ پیغمبر خدا کو دیکھو جنہیں اللہ پاک نے معجزے بھی عطا کیے ہیں، خوشحال ایسے کہ جن و انس چرند پرند تو ایک طرف پہاڑ بھی متاثر ہوتے ہیں، باوجود اتنی شان کے وہ بھی بغیر مشقت کے روزی حاصل نہیں کرتے۔ اور اسے دیکھو، یہ ناکارہ انسان یہ چاہتا ہے کہ اسے بیٹھے بٹھائے خزانہ مل جائے اور کوئی کسب نہ کرنا پڑے۔ لوگ سو باتیں کرتے تھے مگر وہ شخص کسی کی پرواہ نہیں کرتا تھا، برابر اپنی آہ و زاری میں لگا رہتا تھا۔ اس کی دعا کا چرچا سارے شہر میں عام ہو گیا کہ یہ کیسا انسان ہے جو خالی تھیلی میں پنیر حاصل کرنا چاہتا ہے، جو تلاش کرے آخر اسے مل جاتا ہے۔ خدا سب کی دعائیں سنتا اور مرادیں پوری کرتا ہے۔ اس شخص نے دعاؤں اور رونے دھونے کی حد کر دی تو رحمت جوش میں آ گئی اور اس کی مراد بھر آئی۔ زور سے دروازہ کھلا اور ایک گائے اس کے گھر میں گھس آئی۔ اس نے فوراً گائے کو پکڑا، ٹانگیں باندھ کر بے تامل حلق پر چھری پھیر کر ذبح کر دیا۔ پھر قصاب کو بلایا کہ اس کو کاٹ کر بوٹیاں بنا دے۔ گائے کا مالک گلی کوچوں کی خاک چھانتا ہوا گائے تلاش کرتا ہوا ادھر آ نکلا کہ گائے ذبح بھی ہو چکی ہے اور کسائی اس کی بوٹیاں کرنے میں بھی مصروف ہے۔ اس نے رونا دھونا اور چلانا شروع کر دیا۔ ارے ظالم، یہ کیا غضب کیا، یہ گائے تو میری تھی، تجھے بھلا کیا حق تھا اسے پکڑ کر ذبح کرنے کا؟ دعا مانگنے والے نے جواب دیا، سنو بھائی، زیادہ چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں ہے، میں برسوں سے اس دعا میں مصروف ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرا رزق میرے پاس پہنچا دے۔ اللہ پاک نے میری دعا قبول کی، میں نے اسے خدا کا سمجھ کر ذبح کر ڈالا۔ یہ جواب سن کر گائے کے مالک کے غصے غضب کی انتہا نہ رہی۔ اس نے پہلے درویش کی خوب خبر لی، پھر اسے گریبان سے پکڑ کر حضرت داؤد علیہ السلام کی عدالت میں لے گیا۔ لوگوں نے گائے کے مالک کی باتیں سنی تو اسے حق پر قرار دیا۔ درویش نے اس بے بسی کی حالت میں آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، اے خدائے رحمان و رحیم، تو اچھی طرح جانتا ہے کہ میں نے اپنی آرزو کی تکمیل کے لیے سینکڑوں روز و شب آہوزاری کرنے اور دعائیں مانگنے میں صرف کیے، اور میں نے روز الست جو خواب دیکھا تھا اسی نے مجھے تیری بندگی میں مست کر دیا۔ میری مثال اس مست اونٹ کی سی ہے جو سستی اور تھکان کے محسوس کیے بغیر منہ سے جھاگ نکالے بوجھ اٹھائے چلا جاتا ہے کہ اپنی اونٹنی سے ملاب کرے۔ میں نے جب اپنی مراد پائی تو یہ مجھے تیرا بندہ نافرمان سمجھ کر شیطان کی طرح کوس رہا ہے۔ اے اللہ پاک، میں تو ہمیشہ تیرے ہی آگے دستے سوال دراز کرتا رہا ہوں، تو میری پردہ پوشی کر لے اور مجھے ذلیل ہونے سے بچا لے۔ گائے والے نے چلا کر کہا، آسمان کی طرف کیا دیکھ رہا ہے؟ میری طرف دیکھ اور حقیقت کا سامنا کر۔ کیا تو سمجھتا ہے کہ خدا اور اس کے بندوں کو اس فریب میں مبتلا کر کے صاف صاف نکل جائے گا؟ دعا مانگنے والے نے اپنی پیشانی زمین پر رکھ دی اور رو رو کر بولا، اے خدائے ذوالجلال، اپنے اس بندے کو رسوا نہ کر، میں بے شک برا ہوں، خطا کار ہوں، تو عیبوں کو ڈھانپنے والا ہے، اور اس نازک وقت میں میری مدد فرما۔ مقدمہ حضرت داؤد علیہ السلام کی عدالت میں پیش ہو گیا۔ پہلے گائے کے مالک نے دعویٰ پیش کیا اور کہا، اے پیغمبر خدا، میری گائے اتفاق سے اس شخص کے گھر میں جا گھسی۔ یہ بندہ نہ جانے کب سے تاک لگائے بیٹھا تھا، اس نے میری گائے کو پکڑ کر ذبح کر ڈالا۔ آپ کے سامنے میری فریاد ہے کہ اس سے دریافت کریں کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔
دعا مانگنے والے نے اپنی صفائی میں یوں عرض کیا، اس شہر کے سبھی لوگ مجھے جانتے پہچانتے ہیں، آج تک میں نے کسی کا مال چوری نہیں کیا اور نہ ہی ناجائز کسی کو پریشان کیا ہے۔ میرا گزشتہ کئی سال سے یہ معمول رہا ہے کہ شب و روز بارگاہ الہی میں یہ دعا کرتا رہتا تھا کہ بغیر محنت و مشقت کے مجھے رزق عطا فرما۔ آخر مسلسل دعاؤں کے بعد اللہ تعالیٰ نے میری آرزو سنی اور یہ گائیں خود بخود میرے گھر میں گھس آئی۔ میری آنکھوں میں اسے دیکھتے ہی نور آ گیا کہ حق تعالیٰ نے میری دعا قبول فرما لی ہے اور رزق حلال بغیر محنت کے مل گیا۔ میں نے اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہوئے اس گائے کو ذبح کر ڈالا۔ یہ شخص نہ جانے کہاں سے شور مچاتا ہوا آ گیا اور کہنے لگا کہ گائے میری ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ سن کر فرمایا کہ ایسی معقول دلیل دے جس کی بنا پر تو نے گائے ذبح کی۔ تیرے بیان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ گائے تجھے مالک نے دی اور نہ ہی تو نے خریدی۔ دعا مانگنے والے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اے پیغمبر خدا، آپ بھی وہی کہنے لگے جو دوسرے کہہ رہے ہیں۔ ایک آہ دردناک اس کے دل سے نکلی اور اس نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر کہا، اے میرے دل کا درد جاننے والے، تو حضرت داؤد علیہ السلام کو روشنی عطا فرما اور انہیں حقیقت حال سے آگاہ فرما۔ یہ کہہ کر وہ شخص دہانے مار مار کر رونے لگا۔ اس شخص کی آواز میں ایسا درد تھا کہ نہ صرف سنگ موم ہو گئے بلکہ حضرت داؤد علیہ السلام کا دل بھی دہل گیا۔ انہوں نے گائے کے مالک سے کہا کہ اس کا فیصلہ ایک دن کے بعد کیا جائے گا۔ پیغمبر خدا اپنے حجرے میں داخل ہوئے اور اپنی عبادت گاہ کا دروازہ بند کر دیا۔ ذکر و اذکار کے بعد اللہ عز و جل کی بارگاہ الہی میں دعا کی کہ اے پروردگار، مجھے حقیقت حال سے آگاہ فرما۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر اسرار و موز کھول دیے۔ دوسرے دن دونوں کو طلب کیا گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ فیصلہ دیا۔ گائے کے مالک کو کہا کہ اس شخص کا پیچھا چھوڑ دے اور اسے معاف کر دے۔ حق تعالیٰ نے تیرے گناہوں کی پردہ پوشی فرمائی ہے، وہ بھی اس کی ستاری کا حق ادا کر اور اپنی گائے کی طرف سے صبر کر۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا ارشاد سنتے ہی اس بدبخت نے کہا، کیا اب کوئی نئی شریعت نافذ ہو گئی ہے؟ آپ کے انصاف کی شہرت تو زمین و آسمان تک پہنچ چکی ہے، مگر میرے ساتھ ظلم کیوں؟ یہ انصاف نہیں، ظلم ہے۔ دوسری مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، اپنا سارا مال اور جائیداد اس مظلوم کے حوالے کر دے ورنہ تیری سخت رسوائی ہوگی، اور کچھ عجب نہیں کہ جو ظلم و ستم تو نے کیے ہیں وہ بھی ظاہر ہو جائیں گے۔ گائے والے نے یہ کلمات سنتے ہی سر پر خاک ڈالنا شروع کر دی، گریبان پھاڑ ڈالا، بدحواس ہو کر اور منہ میں کف بھر کر بولا، اے داؤد علیہ السلام، اچھا فیصلہ سنایا، مجھ پر ظلم و زیادتی کی حد کر دی، نعوذ باللہ، مجھے تو معلوم ہوتا ہے کہ تو اپنے حواس میں نہیں رہا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسے اپنے قریب بلایا اور کہا کہ اے بدبخت، اس ہنگامے سے باز آ جا، کہیں یہ تیری ہلاکت کا باعث نہ بن جائے۔ جو تو نے بویا ہے وہ اب کاٹ۔ اب تیسری مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تو اپنے اہل و عیال بھی اس کے حوالے کر دے۔ اس حکم پر تو وہ پتھر سے اپنا سر پھوڑنے لگا۔ لوگ بھی حیران تھے کہ حضرت داؤد علیہ السلام یہ کیسا حکم دے رہے ہیں۔ تماشائی پیغمبر خدا کے احکام کی اصل وجہ سے ناواقف تھے۔ ان میں سے دو آدمی کہنے لگے، اے اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام، آپ کی ذات بابرکات سے ایسا سر ہی ظلم، ہم سب حیرت میں ہیں۔ بے قصور گائے والے پر اتنا عذاب آخر کیوں؟ اور جس نے ناحق گائیں پکڑ کر ذبح کر ڈالی اسے آپ علیہ السلام نے بری کر دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، شاید کہ وہ وقت اب آن پہنچا ہے کہ اس گائے والے کے پوشیدہ راز ظاہر کر دیے جائیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام سب کو دریا کے کنارے ایک بہت پرانے گھنے درخت کے نیچے لے گئے۔ وہ گھنا درخت جس کی شاخیں آپس میں گھٹی ہوئی تھیں، سورج کی شعاؤں کو زمین تک پہنچنے نہیں دیتی تھی۔ کیا تم لوگ جانتے ہو کہ اس درخت کے نیچے ایک آدمی کو قتل کیا گیا تھا؟ یقیناً تم نہیں جانتے، البتہ وہ جانتا ہے جس نے اس زمین آسمان کو پیدا فرمایا۔
حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، حقیقت یہ ہے کہ اس گائے والے نے اپنے آقا کو قتل کیا۔ یہ شخص اصل میں مقتول کا زر خرید غلام تھا۔ اس نے اپنے آقا کو قتل کر کے اس کے مال و دولت اور جائیداد پر قبضہ کر لیا۔ مظلوم دعا مانگنے والا اسی مقتول کا بیٹا ہے۔ پھر اس بے رحم اور سنگ دل شخص نے اپنے مقتول آقا کے کم سن یتیم بچوں پر ظلم ڈھانا شروع کیا، ان سے سب کچھ چھین لیا۔ یہ نمک حرامی پر اتر آیا کہ اس کی آقا کے بچے دانے دانے کے محتاج ہو گئے۔ اس مردود نے اپنے گناہوں کا پردہ خود ہی فاش کیا۔ ظلم ہمیشہ روح کی گہرائیوں میں دبکا رہتا ہے، لیکن ظالم اسے خود لوگوں پر کھول رہا ہے۔ اے سرگ دنیا، تو نے شرع کے مطابق اس مقدمے کا فیصلہ مانگا تھا، شریعت نے اپنا فیصلہ سنا دیا، اب اس کی تعمیل کرنا تیرا فرض بنتا ہے۔ تو نے اپنی صفاقی اور شکی القلبی کا ایسا مظاہرہ کیا کہ جس کی پناہ تو نے آقا کو اس طرح چھری سے ذبح کیا جس طرح اس دعا مانگنے والے نے تیری گائے کو ذبح کیا تھا۔ وہ خون آلود چھری راز فاش ہونے کے ڈر سے گھڑا کھود کر تو نے دفن کر دی تھی۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ اس چھری پر اس کا نام کندہ تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے حکم پر زمین کھودی گئی، گھڑے کے اندر سے ایک شخص کی کھوپڑی اور لمبی سی چھری برآمد ہوئی۔ اب گائے والا خوف سے تھر تھر کانپنے لگا۔ تماشائیوں پر سکتے کا عالم طاری تھا۔ لوگوں نے اپنے سروں سے کپڑے اور ٹوپیاں ہٹا دیں، ننگے سر ہو کر سامنے آئے اور عرض کرنے لگے، خدا کے سچے پیغمبر علیہ السلام، ہم فطری نابینا ثابت ہوئے، ہم نے آپ علیہ السلام کی زبان پر اعتبار نہ کیا۔ آپ علیہ السلام ہماری گستاخی معاف فرما دیجیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے سب کو معاف فرما دیا، پھر گائے والے کے بارے میں حکم دیا، چونکہ اس شخص کے ظلم کا پردہ کھل چکا ہے اور یہ قاتل ہے، اس لیے شریعت کا فیصلہ یہ ہے کہ اس سے قصاص لیا جائے۔ چنانچہ اسی چھری کے ساتھ اس کی گردن اڑا دی گئی۔ اللہ پاک ہمیں دوسروں کے مال کو ناحق کھانے سے دور فرمائے، ہمیں ہدایت دے اور ہمیں وہ راستہ عطا فرمائے جس پر اللہ پاک نے اپنا انعام فرمایا۔ جزاک اللہ۔ محترم ناظرین، ویڈیو پسند آئے تو کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ اللہ حافظ۔